کیجئے. اے نبی جی اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مومنہ عورتوں سے کہیے کیا یدنین علیہن من جلابیبہن. جلاب یہ جلباب کی جمع ہے عربی زبان. جلباب گھونگھٹ کو کہا جاتا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن کہ لٹکا لیا کرے اپنے اوپر اپنے گھونگھٹ کو. یہ حجاب نہیں، برقع نہیں تو کیا ہے؟ اور یہی نہیں، اللہ نے سورہ نور میں، سورہ مومنون میں تقریباً 98 پارے میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر چادر. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی زینتوں کو، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر مت کرو. اور تیسرا کام، کیسے اپنے بناؤ سنگار کو چھپاؤ گے جب تمہیں گھر سے باہر جانا ہو، تمہیں خرید کے لے جانا ہو، تمہیں بازار جانا ہو، تمہیں گھر سے باہر نکلنا ہو، تو تمہیں اپنے بناؤ سنگار کو کیسے چھپانا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اپنے سینے پر بھی اپنی دوپٹہ کو لٹکا لیا کرو. یہ قرآن تعلیمات ہے جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، حجاب کا حکم دیا گیا ہے. اے قرآن پر اعتراض کرنے والوں سنو، قرآن پڑھو، قرآن کی تعلیمات کو پڑھو، اس کے بعد اعتراض کرنا. اسلام نے عورتوں کو کہا ہے آپ حجاب کے اندر ڈاکٹر بنیے، حجاب کے اندر آپ انجینئر بنیے، حجاب کے اندر دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کیجئے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں. اے دنیا والوں، آپ نے جو نظریہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے آپ کا نظریہ باطل ہے، آپ کا نظریہ غلط ہے. میرے بھائی، ہماری وہ عورتیں، ہماری وہ مائیں اور ہماری وہ بہنیں جو دوسرے کے اعتراضات سے متاثر ہوتی ہیں، میری ماں اور بہنوں سنو، میری ماں اور بہنوں سنو، اسلام آپ کو کیا کہتا ہے اور ان دنیا والوں نے آپ کو کیسے گمراہ کیا ہے، آپ کو کیسے گمراہ کیا ہے. جو مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے روم میں بیٹھ کر میری باتیں سن رہی ہے اور ریکارڈ کرے میری باتوں کو. میری ماں اور بہنوں، مغربی تہذیب، مغربی تمدن جب ان لوگوں نے عورت کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات اور اپنی شہوانی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ارادہ بنا اور پھر ان کا ذہن اس طرح پہنچا کہ عورتوں سے جنسی خواہشات کو پورا بھی کیا جائے اور ان عورتوں کا بوجھ اپنے کندھے پر نہ لیا جائے اور ان عورتوں کی کمائی سے اور اپنے پیسے سے، اپنے رویے سے ان عورتوں کو آزاد رکھا جائے. تو ان لوگوں نے نعرہ دیا تحریک آزادی نسواں اور عورتوں کو یہ پاور کرایا گیا اور میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں آواز پہنچائی گئی کہ لوگوں، اے عورتوں، تم قید ہو، اسلام نے تمہیں قید کر رکھا ہے، آؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، آؤ ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں، ہم تمہیں دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچائیں گے، ہم دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر تمہیں فائز کریں گے، چیف منسٹر تمہیں بنائیں گے، پردھان منتری تمہیں بنائیں گے، ملک کا راشٹرپتی تمہیں بنائیں گے. لیکن میرے بھائی آپ تاریخ کو اٹھائیے، جن لوگوں نے نعرہ دیا تھا، امریکہ ہو، یورپ ہو، فرانس ہو، روس ہو، جن لوگوں نے نعرہ دیا تھا وہاں کی تاریخ کو اٹھائیے اور دیکھیے کہ جب سے نعرہ دیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک کتنی عورتوں کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا، کتنی عورتوں کو انہوں نے سی ایم بنایا، کتنی عورتوں کو انہوں نے ملک کا راشٹرپتی بنایا. آپ کو لاکھوں میں چھونے
مل جائیں گے، لیکن مقصد یہ نہیں تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ ہماری ماں و بہنیں متاثر ہوئی، انہوں نے کہا، ان لوگوں نے نعرہ دیا کیا ہو ہم تمہیں گھر کی زندگی سے آزاد کرتے ہیں۔ ہماری ماں و بہنیں متاثر ہوئی، ان لوگوں نے کہا کیا ہو گھر کی زندگی سے آزاد ہو جاؤ۔ یہ متاثر ہوئی، ان کے پلے میں پڑی، اور یہ لوگ ہماری ماں اور بہنیں ان کے نعرے کے نیچے آ گئی، اور کیا دیا؟ میری ماں و بہنوں سنو، کیا دیا آپ کو ایئر ہوسٹس بنایا، آپ کو ہوٹل میں چادر بدلنے کے لیے، ہوٹل کے روم میں جھاڑو لگانے کے لیے آپ کو نوکری دی۔ آپ چلے جائیے، ملک سے باہر چلے جائیے، اپنے ملک کا معائنہ کر لیجئے، جو ہوٹلیں 5 اسٹار ہوٹلیں کہلاتی ان ہوٹلوں میں جائیے، اور ایئرپورٹ جائیے، فلائٹ میں جائیے، ایئر ہوسٹس کی شکل میں وہ تنگ لباس پہنا کر، اور کہا جائے عریانیت کا، فحاشی کا ایک ڈرامہ کر کے ان عورتوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ کو سگریٹ بنایا، آپ کو کال بنایا، اور آپ کو نہ جانے کیا کیا بنایا۔ ان دنیا والوں نے دکانوں پہ آپ کو بٹھایا کہ تاکہ گاہک کا دل آپ سے متاثر ہو جائے، اور آپ کو دیکھ کر گاہک دکان پہ آئے، ہوٹلوں میں، فلائٹوں میں آپ کو استقبال کے لیے کھڑا کیا، آپ ان کا استقبال کریں اور ان کا دل متاثر ہو۔ یہ دیا اگر انہیں عورتوں سے کہا جائے، ابھی میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، میرے ایک دوست منڈولی میں رہتے ہیں، ان کی اوبر کمپنی میں جاب، انہوں نے رشتہ دیکھا، ایک رشتہ ملا ایئر ہوسٹس کی شکل میں، ایک لڑکی جو ایئر ہوسٹس تھی، چنڈی گڑھ کی رہنے والی تھی، اس لڑکی کی ماں نے سب سے پہلی شرط لڑکے کے سامنے رکھی کہ گھر کے کام میں یہ ہاتھ نہیں بٹھائے گئے۔ فلائٹ میں جا کر چائے پیش کرے گی، پانی پیش کرے گی، فلائٹ میں جا کر پوچھے تو لگائے گی، لیکن اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرے گی، اپنی ساس، اپنے سسر کی خدمت نہیں کرے گی۔ میری ماں و بہنوں سنو، آپ کو گمراہ کیا گیا، اور آپ ان کی گمراہی میں مبتلا ہوئے، اور آپ متاثر ہوئے، اور آپ کے بہکاوے میں آئے، آپ نے ہوٹلوں میں کام کرنا باعث فخر سمجھا، آپ نے ایئر ہوسٹس کی شکل میں کام کرنا باعث فخر سمجھا کہ میری تو 60,000 کی جاب ہے، میری تو 70,000 کی جاب ہے، اور آپ ہوٹلوں میں آپ کو پوچھا تو لگایا، لیکن آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملا، اور آپ کو یہ ضمیر آپ کا گوارا نہیں کیا کہ آپ اپنے شوہر کی خدمت کریں، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، آپ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کریں۔ کریں یہ کیسے؟ جب آپ غیروں کے غلام، جب غیروں نے آپ کو قبضہ کر لیا ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری ماں و بہنوں سنو، آپ کو گمراہ کیا گیا، آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، آپ بالکل نہ آئیں۔ قبر کے منظر کو یاد رکھیے، حشر کے منظر کو یاد رکھیے، آخرت کے سوال و جواب کو یاد رکھیے، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ وہ یاد کیجئے۔ ام سمیہ کی تاریخ کو، حضرت سمیہ کی تاریخ کو پڑھیے، ابو جہل نے، امیہ بن خلف نے، اور مکہ کے سرداروں نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پکڑ کر اور ان کے دونوں پیر تو اٹھنی ماری، اور یہ کہا گیا یہ تو اسلام سے پھر جا، یا پھر تجھے ختم کر دیا جائے گا۔ میری ماں و بہنوں، حضرت سمیہ کی تاریخ کو یاد کرو، انہوں نے اسلام سے منہ پھیرا، انہوں نے اسلامی تعلیمات کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو پڑھیے، حضرت حفصہ کی تاریخ کو پڑھیے، حضرت فاطمہ کی تاریخ کو پڑھیے، ان عورتوں نے عورت ہو کر کیا کردار ادا کیا ہے، اور آپ کے سامنے زندگی کے کیا نمونے پیش کیے ہیں۔ میں مسلمان بھائیوں سے، جو میرے باپ کی شکل میں ان سے، جو میرے چچا کی شکل میں ان سے، اور میں ہر مسلم فرد سے، ہر مسلم مرد سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں تعلیم کا نظام کیجئے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی عورتوں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے
حضرت سمیہ کی تاریخ کو پیش کیجئے، حضرت حفصہ کی تاریخ کو پیش کیجئے، حضرت فاطمہ کے کردار کو بیان کیجئے، حضرت سمیہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو بتائیے۔ انہیں حوصلہ ملے گا، انہیں جذبہ ملے گا اور اسلامی تعلیمات پڑھائیں گے۔ میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، قرآن کی تعلیم لاؤ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے طریقے پر بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ اپنی سنگار کو، اپنی زیب و زینت کو بازاروں میں نہ لے جاؤ، غیروں کے دل کو اپنی طرح متاثر نہ کرو، بلکہ پردے میں رہو، حجاب میں رہو۔ اے وقت کے حکمرانوں سنو، آپ جو قانون لا رہے ہیں یا جو آپ کی نیت ہے، جو آپ جو لانا چاہتے ہیں، لے آؤ، لیکن جو مسلم ماں اور بہنیں ہیں، جو مسلم ماں اور بہنیں ہیں، یہ حجاب کرتی رہیں گی، یہ کرتی رہی ہے اور قیامت کرتی رہیں گی۔ حجاب کی حیثیت، نقاب کی حیثیت، پردے کی حیثیت اسی طریقے سے ہے جیسے نماز کی حیثیت ہے۔ جیسے ایک مومن کامل پر نماز فرض ہے، ایک مومن کامل پر نماز فرض ہے، ایسے ہی ایک مومن کامل عورت پر بھی حجاب فرض ہے۔ اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتا تو اس پر یہ فتویٰ نہیں لگایا جاتا کہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت حجاب نہیں کرتی، برقع نہیں کرتی، تو اس پر بھی فتویٰ نہیں لگایا جاتا کہ مومنہ مسلمہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اسلام نے تعلیمات دی ہے، اسلام نے حکم دیا ہے کرو، لیکن اگر نہیں کرتا ہے یا کوئی نہیں کر رہی ہے تو اس کو اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی سزا کل قیامت کے اس کو ملے گی۔ لیکن آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ یہ قانون لائیں اور یہ کہیں کہ مسلم طالبات اور مسلم ماں اور بہنیں حجاب نہ کریں۔ آپ کا یہ قانون کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، آپ کا قانون آرٹیکل 25 اور 26 کے خلاف ہے، آپ کا یہ قانون سنویدھان کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ قانون لا کر مسلمانوں پر آپ جو دھوکہ چاہتے ہیں، مسلمانوں پر آپ کا یہ ظلم ہوگا۔ اور میں ان برادران وطن کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات نہیں صرف حجاب نہیں ہے، حجاب، برقع، پردہ ہر مذہب میں ہے۔ آپ کسی مذہب کو اٹھائیے، آپ رامائن والمیکی کو اٹھائیے، اپنی کتاب رگ وید کو اٹھائیے، اس میں ایک قصہ لکھا ہے سیتا جی کا۔ سیتا جی اور رام جی کی جو وائف ہے سیتا جی، اس کو جب لے کر بھاگا تو لکشمن جو رام کے بھائی ہیں انہوں نے پیچھا کیا، بھگوان ان کے ساتھ، ان لوگوں نے کہا، سیتا جی نے یا عقلمندی سے کام لیا کہ انہوں نے اپنے دوپٹے کو بھاگتے ہوئے راستے میں پھینک دیا، اپنی چپلوں کو اتار کے پھینک دیا، اپنی پاسیب کو اتار کے پھینک دیا اور اپنے کان کی بالی کو اتار کے پھینک دیا۔ ناک میں اور خوبصورتی کے لیے جو استعمال کرتی ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ بھگوان اور لکشمن پیچھے جا رہے تھے، سیتا جی کو لے کر وہ آگے بھاگ رہا تھا، دوپٹہ ملا راستے میں۔ بھگوان نے پوچھا یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ لکشمن نے کہا یہ تو مہاوش کا ہے۔ دوپٹہ کو دیکھ کے پہچان لیا، آگے گئے، جوتی ملی، جوتی کو دیکھ کے لکشمن نے پہچان لیا یہ بھابھی جی کا، اور آگے گئے، پاسیب ملا، پاسیب کو دیکھ کر پیر پہ جو پاسیب رہے ان کو بھی دیکھ کر پہچان لیا، لیکن جب کان کی بالی ملی اور بھگوان نے لکشمن سے پوچھا کہ بالی کس کی ہے تو لکشمن نے کہا یہ نہیں پتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب سے سیتا جی ہمارے گھر میں آئی ہے میں نے آج تک ان کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ کیا
کیا مطلب کہ سیتا جی پردے میں رہتی تھی۔ اے میرے برادران وطن کے لوگوں، اے میرے ہندو بھائنوں، سنو، جس کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں، جو آپ کے لیے آئیڈیل ہے، جو آپ کے لیے نمونہ ہے، ان کی تاریخ کو تو پڑھو، اپنی تعلیمات کو تو پڑھو، اپنی کتاب کو تو پڑھو۔ یہودیوں کی کتاب کو اٹھائیے، عیسائیوں کی کتاب کو اٹھائیے، نصرانیوں کی کتاب کو اٹھائیے، آپ کو عیسائی ماں اور بہنیں جو ملیں گی وہ بھی آج پردہ کرتی ہے، سر سے لے کر اپنے سر پر ایک طرح کی وہ چادر باندھتی ہے اور گردن میں وہ سلیم لٹکاتی ہے۔ یہ پردہ ہی تو ہے، اسی کو تو اسلام نے کہا ہے وقرن، اسی کو اسلام نے کہا ہے کہ اے مومنہ عورتوں، اے نبی جی اپنی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ پردہ لٹکا لیا کریں یا اپنے اوپر اوڑھنی کو ڈال لیا کریں۔ اے میرے برادران وطن کے لوگوں، اے ملک انڈیا میں بسنے والوں، اپنی تعلیمات کو پڑھو، اپنے مذاہب کو مطالعہ کرو، یہ دنیا کے چکر میں ان مغربی تہذیب اور تمدن کے چکر میں نہ پڑو۔ انہوں نے آپ کو گمراہ کیا ہے، انہوں نے آزادی کے نام پر آپ کا غلط استعمال کیا ہے، آپ شبے کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں، مقصد ان کا الگ ہے۔ آپ کے بہکاوے میں نہ آ کر اسلامی تعلیمات میں آئیے، جو مسلم ماں بہنیں ہیں قرآن کو پڑھیے، اپنے گھروں میں تعلیم کا نظام بنائیے، اور جو برادران وطن کی ماں اور بہنیں ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی رگوید کو پڑھیے، رامائن کو پڑھیے اور مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا پردہ کیا چیز ہے، نقاب کیا چیز ہے اور پردے کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے بھائی آخری پوائنٹ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز جتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کو اتنے ہی پردے میں رکھا جاتا ہے۔ آپ گھر بنانے کے لیے اینٹیں لاتے ہیں، گھر بنانے کے لیے سیمنٹ لاتے ہیں، گھر بنانے کے لیے بجر پھور لاتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ گھر کے باہر روڈ پر۔ وہ بھی کس سے آیا؟ بغیر پیسے کا تو نہیں آیا، فری میں تو نہیں آیا، وہ بھی پیسے کا ہے، لیکن آپ اس کو روڈ پر رکھ لیتے ہیں، گھر کے باہر آپ اس کو رکھ لیتے ہیں، لیکن آپ اسی پیسے سے ہیرے جواہرات کو خرید کر لاتے ہیں۔ سنو نو بہنوں سنو، آپ اسی پیسے سے میرے مسلم بھائیوں سنو، اسی پیسے سے آپ ہیرے جواہرات کو خرید کر لاتے ہیں، اسی پیسے سے سونا اور چاندی خرید کر لاتے ہیں۔ کیا آپ اس سونا اور چاندی کو بھی روڈ پر رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان ہیرے جواہرات کو بھی باہر رکھتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، کوئی نہیں رکھتا، بلکہ صحن میں بھی نہیں، صحن میں بھی نہیں رکھتا، روم میں بھی نہیں رکھتا۔ روم میں الماری ہے، الماری میں لاکر ہے، اس چھوٹی سی تالی کیا چھوٹی سی ڈبی میں پیک کر کے، کاغذ سے لپیٹ کر چھوٹی ڈبی میں پیک کر کے اس الماری کے اس لاکر میں رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قیمتی ہے، پیسے اس کے بھی لگے ہیں، اینٹ اور سیمنٹ میں بھی پیسے لگے ہیں، بدرپور میں بھی پیسے لگے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے یہ زیادہ قیمتی ہے، یہ کم قیمتی ہے، اس لیے اس کو حفاظت سے رکھا جا رہا ہے، اس کو بے حفاظت رکھا جا رہا ہے۔ میرے بھائی غور کیجئے، اسی طریقے سے اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے کہ عورتوں کو باہر رکھنے کی چیز نہیں ہے، عورتوں کو بازار رکھنے کی چیز نہیں ہے، عورتوں کو بے حجاب، بے برقع، بے پردہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عورت کو چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ آپ قلم کھولیے، قلم میں ڈھکن لگائیے، ڈھکن کھولیے، یہ قلم آپ کا ہے، پیسے آپ کے لگے ہیں، آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، قلم کا ڈھکن کھولیں گے تو آپ کو وہ نب دکھے گا، وہ آپ کو سیاہی سے لکھتا ہوا آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی، لیکن جب آپ ڈھکن بند کر دیں گے تو آپ کو ڈیپ چھپ جائے گا۔ اسی طریقے سے عورتوں کو پر برقع چڑھا دیا جائے، نقاب چڑھا دیا جائے تو یہ عورتوں کی حفاظت ہو گئی۔ جیسے آپ کو کیلا لے لیجئے، ایک کیلے کے چھلکوں کو اتار دیجئے، اس کو رکھ لیجئے، دوسرا کیلا لیجئے، اس کو چھلکے اتارے بغیر اس کو رکھیے،
مکھی اور مچھر سب سے پہلے جس کیلے کے چھلکے کو آپ نے اتارا ہے اس پر آئے گا، جو بن چھلکے کا ہے اس پر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اگر بے پردہ عورتیں بازاروں میں جائیں گی، بے پردہ اور بے حجاب لڑکیاں اسکولوں میں جائیں گی، کالجوں میں جائیں گی، تو ان کی نظریں خراب ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بہت سی مردوں جو عورتیں ہیں، ان کا یہ نعرہ ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کریں۔ ہم اپنی حفاظت کر لیں گے، میرے 10 بھائی حفاظت کر لیں گے، 20 بھائی اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیں گے، لیکن آپ پوری دنیا کا کیا کی؟ یہاں 30 کا سوال نہیں ہے، پوری دنیا کا سوال ہے، پورے ماحول کا سوال ہے، پوری مارکیٹ کا سوال ہے، پورے بازار کا سوال ہے۔ ہم کس کو سمجھائیں گے، کس کو بتائیں گے کہ اپنی نظریں نیچے رکھو؟ اس لیے میرے بھائی، ہمیں اپنی حفاظت کرنی پڑے گی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو اپنی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس لیے اگر آپ حفاظت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں معاشرے میں، اللہ نے فرمایا نا ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ ماں اور بہنوں سنو، اگر آپ حجاب میں رہتی ہو، پردے میں رہتی ہو، نقاب میں رہتی ہو، گھر کے اندر رہتی ہو، تو اس سے کیا معلوم ہوگا؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ یہ عورتیں نیک ہیں، یہ عورتیں پاک باز ہیں، یہ عورتیں عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں، فلا یؤذین، تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، کسی کی نظریں تمہاری طرف غلط نہیں اٹھیں گی، بلکہ تم صرف رہو گی، تمہاری حفاظت ہوگی۔ اس لیے ماں اور بہنوں اور مومن مردوں عورتوں سنو، آپ اسلامی تعلیمات میں آ جاؤ، قرآن تعلیمات میں آ جاؤ۔ اسلام نے جو آپ کو پیغام دیا ہے، اس پیغام کو آپ فالو کرنے والے بن جائیے، دنیا والوں کے بہکاوے میں مت آئیے۔ مکار دنیا کے دھرے اور خاص طور سے یہ والے اقتدار میں بیٹھے ظالم حکومت کی گمراہی میں مت آؤ۔ آپ تو اسلام کے ماننے والے ہو، قرآن کی تعلیمات پر آپ عمل کرنے والی ہو۔ آپ میں سے کتنی ماں اور بہنیں ہوں گی جو تہجد گزار ہوں گی، وہ تہجد کی پابند ہوں گی۔ اس لیے آؤ، قرآن کو فالو کرنے والے بنو، اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے والے بنو، نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کی سیرت کو اپناؤ، ام سمیہ کی سیرت کو اپناؤ، ام حفصہ کی سیرت کو اپناؤ، اور ام فاطمہ کی سیرت کو اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مومن مرد و عورت کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔